بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا عذاب لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا پیش آیا ہے۔ اس زمانے میں اگر یہودی ایمان لاتے تو باقی لوگ بھی ایمان لے آتے، کیونکہ اس وقت یہودی قوم سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم مانی جاتی تھی۔ اللہ نے بتایا کہ یہ اہل کتاب ایمان نہیں لائے تھے اور انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بھی بہت ستایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی نالائکیوں کی وجہ سے ہی ان کو سخت احکام یعنی کہ سخت حکم دیے تھے۔ پیغمبروں کے ذریعے ان پر احکام سخت ہوتے چلے جاتے تھے۔ تبھی تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نالائکیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ نے ان کے اوپر ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے جو چیزیں بنی اسرائیل لوگوں کے اوپر حرام کر دی گئی تھی وہ انہیں حلال کر دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ نالائکیوں کی وجہ سے انہیں سخت حکم دیے تھے۔ ان سخت حکم میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، کیونکہ ہفتے کا دن مقدس دن تھا بنی اسرائیل کے لیے، اہل یہود کے لیے، کیونکہ ان کا گزر زیادہ تر ہوتا ہی تھا مچھلی کے شکار سے ہی، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اس لیے بھی مچھلیاں زیادہ کھاتے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں بھی ڈالا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سمندر کے کنارے پر زیادہ جمع ہو جاتی تھیں اور سر اوپر نکالتی تھی، یعنی کہ پانی کے بالکل اوپری سطح پر آ جاتی تھیں، یعنی کہ ہفتے کے ہی دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں آ جاتی تھیں اور وہ پانی میں اوپر وال باہر سر نکال کے دکھتی تھیں۔ ان لوگوں کو ان کو بڑے آرام سے پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ اتوار کو مچھلیاں زیادہ نہیں آتی، پیر کے دن بھی مچھلیاں کم ہوتی ہیں، یہ ہفتے کے ہی دن مچھلیاں زیادہ کیوں آتی ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبان سے بھی کہلوایا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ تو یہ جو مچھلیاں آ رہی ہیں یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں، لیکن اس قوم کے کچھ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو ان لوگوں نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، بعض روایتوں کے مطابق ہیلا کرنا شروع کر دیا۔ ہیلا کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم شکار تو ہفتے کے دن نہیں کریں گے، لیکن جال میں ہم مچھلیوں کو پھنسا لیں گے ہفتے والے دن اور نکالیں گے اتوار والے دن۔ پھر بھی ظاہر ہے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، شکار تو ہو گیا نا۔ تو یہ ہیلا انہوں نے کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ جمعے کو شکار لگا دیں گے، جال لگا دیں گے اور ہفتے والے دن جتنی مچھلیاں آئیں گی اس میں پھنس جائیں گے اور پھر اتوار والے دن ہم ان مچھلیوں کو نکال لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، بھلے مچھلیاں زیادہ آئیں لیکن انہیں کچھ نہیں کرنا۔ اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے اور انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ کام شروع ہوا تو بنی اسرائیل 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ بدبخت تھے جنہوں نے یہ ہیلا کرنا شروع کر دیا، دوسرا وہ جماعت تھی جنہوں نے ان کو شروع میں تو ہیلا کرنا منع کیا، لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو منع کرنا چھوڑ دیا، اور تیسری وہ جماعت تھی جو آخر دم تک ان لوگوں کو مچھلیوں کا ہفتے والے دن شکار کرنے کو مسلسل منع کرتی رہی، آخری وقت تک منع کرتی رہی۔ اس لیے یہ جو طبقہ تھا، یہ جو لوگ تھے، یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، 3 طرح میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ تو اس کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن بھی شکار کیا، اور جب ان کے ہفتے والے دن ظاہر کر کے مچھلیاں آیا کرتی تھی اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں، اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے۔ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر یہ مشکل احکام یعنی کہ لاگو ہوئے۔
ورنہ اللہ ایسے مشکل احکام عام طور پر لوگوں کو دیتے نہیں ہیں۔ پھر جو جماعت ان لوگوں کو شروع میں منع کرتی رہی، یعنی کہ جو لوگ ان لوگوں کو شروعات میں منع کر رہے تھے اور بعد میں منع کرنا چھوڑ دیا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے کو، اس جماعت نے ان لوگوں سے یہ کہا جو جماعت ان کو لگاتار منع کرتی رہی، یعنی کہ جو جماعت پہلے ان لوگوں کو منع کر رہی تھی شکار کرنے سے، اور ایک دوسری جماعت تھی جو ان کو لگاتار منع کرتی رہی، تو اس جماعت سے پہلی والی جماعت کہنے لگے کہ تم کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہو، کیونکہ جس قوم کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہی ہے اس قوم کے پیچھے تم کیوں مسلسل پڑے ہو؟ شاید اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہ رہا ہے اس لیے یہ قوم نہیں سدھر رہی، یہ تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا یا پھر سخت ترین عذاب دے گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ پہلی والے جماعت نے دوسری جماعت سے کہی۔ تو اس قوم نے جواب دیا جو ان لوگوں کو لگاتار نصیحت کر رہی تھی شکار کرنے سے، اس نے کہا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہم عذر پیش کریں، کیونکہ یہ وہ جماعت تھی جن کو اللہ کا سب سے زیادہ ڈر تھا، کیونکہ قیامت میں کہیں اللہ ہم سے یہ نہ پوچھ لے کہ تم نے منع کیوں نہیں کیا، تو ہم اللہ کو جواب تو دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے منع تو اپنے آخری وقت تک کیا ان لوگوں کو، اور کیا پتہ شاید یہ لوگ بچ جائیں، میری نصیحت شاید کبھی ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور یہ ہفتے کے دن شکار کرنا بند کر دے۔ یہ بات کس نے کہی؟ جو لوگ ان کو آخری وقت تک منع کرتے رہے، جو دوسری جماعت تھی، اس نے پہلے جماعت سے یہ بات کہی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب یہ لوگ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، جو برائی سے لوگ روک رہے تھے، ہم نے ان کو تو بچا لیا، چاہے وہ شروع میں روک رہے ہوں یا آخرت تک روک رہے ہوں، ہم نے ان کو بچا لیا، اور جو ظالم تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا بہت سخت عذاب میں۔ جس چیز سے ان کو روکا جا رہا تھا اس میں ان لوگوں نے سرکشی کر لی، بہت زیادہ برائی میں یہ لوگ آگے نکل گئے، بے خوف ہو گئے، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ تم بندر، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ ہے اور اس میں اللہ نے خنزیر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل روایت میں آتی ہے کہ یہ لوگ جب رات میں سوئے ہیں شکار لگا کر، تو صبح جب اٹھے ہیں تو اس میں سے اللہ نے کچھ لوگوں کو سور بنا دیا تھا اور کچھ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر 3 دن تک یہ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں رہیں اور روتے رہیں، اور 3 دن کے بعد اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں اور ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے، دین پہ چلنے کی ہدایت دے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ دینی تعلیم کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو، آمین۔